جس گھر کے اندر رسول بھی بغیر اجازت کے نہ جاتے ہوں، فرشتے بھی جس گھر کے اندر نہ جاتے ہوں، رک جائیں اس کی عزت اور عظمت کو دیکھ کر، اس دروازے پر جب آگ اور لکڑیاں لائی گئی اور جب اس دروازے کو جلایا گیا، اور میرے چھٹے مولا فرماتے ہیں کہ جناب محسن کسی تازیانے سے شہید نہیں ہوئے تھے، کہا جناب محسن کسی تازیانے اور تماچے سے شہید نہیں ہوئے تھے، کہا جو جلتا ہوا دروازہ ہماری دادی زہرا پہ گرایا گیا تھا اور لوگ اس دروازے کے اوپر پیر رکھ کے گھر میں داخل ہوتے رہے، اس سے حضرت محسن شہید ہوئے، اور میری دادی زہرا نے کہا اے فضا مجھے سہارا دو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ ہاں عزادارو، اس طرح سے رسول خدا کی رحلت کے بعد جناب سیدہ کے دن کتنے گزرے تھے۔ بعض تاریخ کہتی ہے 65 دن، بعض تاریخ کہتی ہے 75 دن، یعنی رسول خدا کی رحلت ہے 28 سفر کو۔ 28 سفر کے بعد اللہ جانے یہ شہزادی 75 دن کس طرح سے زندہ رہی، اور جب اپنے بابا کو روتی تھی تو اہل مدینہ آ کر کہتے تھے ابو الحسن جناب سیدہ سے کہیں رات اور دن میں سے ایک وقت روئیں، ایک وقت آرام کرنے دیں ہمیں۔ عزادارو، جناب سلمان فارسی کہتے ہیں کہ یہ کیوں کہا گیا کہ ایک وقت روئیں اور ایک وقت ہمیں آرام کرنے دیں؟ کہا اس لیے نہیں تھا کہ جناب سیدہ جب روتی تھی تو ان کے گریے کی آواز اہل مدینہ کے گھروں میں جاتی تھی اور وہ ڈسٹرب ہو جاتے تھے، یہ نہیں تھا۔ کہا پھر کیا ماجرا تھا جناب سیدہ کے رونے سے کہ اہل مدینہ اتنے پریشان تھے؟ کہا جب جناب سیدہ گریا کرتی تھی تو مدینے کی زمین ہلنے لگ جاتی تھی، در و دیوار ہلنے لگ جاتے تھے، اہل مدینہ خوف زدہ ہو جاتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زلزلہ آ جائے۔ اے ابو الحسن، رسول کی بیٹی سے کہیں رات اور دن میں سے ایک وقت کو روئیں اور ایک وقت ہمیں آرام کرنے دیں۔ لیکن ہاں عزادارو، ایک دن ایسا آیا جناب سیدہ نے اپنے گھر کے کام جلدی جلدی انجام دیے۔ عزادارو، جلدی جلدی گھر کے کام انجام دیے۔ میرے مولا نے دیکھا کہ اے بنت رسول مجھے لگتا ہے آپ کے مرض میں آج کچھ افاقہ ہو گیا ہے، اے بنت رسول مجھے لگتا ہے آج آپ کی طبیعت کچھ بہتر محسوس ہو رہی ہے۔ کہا نہیں ابو الحسن، تھوڑی دیر کے لیے مصلی عبادت میں میری آنکھ لگی تھی، میں نے اپنے بابا رسول کی زیارت کی اور میرے بابا نے مجھے گلے سے لگایا، حسب دستور میری پیشانی کا بوسہ لیا، میرے بابا گریا کرتے جا رہے تھے، ریش مبارک تر ہو گئی۔ میں نے پوچھا بابا اس قدر گریا فرما رہے ہیں؟ کہا زہرا بس ان قریب آپ ہمارے پاس آنے والی ہے، اے زہرا ان قریب آپ ہمارے پاس آنے والی ہیں۔ اے ابو الحسن، میں نے گھر کے کام اس لیے جلدی کیے کہ میری رحلت کے بعد کہیں ایسا نہ ہو میرے شہزادے بھوکے پیاسے رہ جائیں اور میرے عزادارو غم میں لگ جائیں۔ میں نے بچوں کے لباس کو بھی تبدیل کرایا، کھانا بھی تیار کر دیا، لیکن ابو الحسن میرے بچوں کا خیال رکھنا، ابو الحسن میری بیٹیوں کا خیال رکھنا۔ عزادارو، شہزادی فرما رہی ہیں میری بیٹیوں کو کبھی جھڑکنا نہیں، ابو الحسن کبھی اونچی آواز میں بات نہ کرنا۔ عزادارو، جو باپ اپنی بیٹی سے اونچی آواز میں بات نہ کرے، اللہ جانے اس باپ پر کیا گزری ہوگی جب کوفہ اور شام کے بازار میں ان کی بیٹیوں کو پھرایا جا رہا تھا اور یہ کہا جا رہا تھا تماشا دیکھنے والے تماشا دیکھیں، علی کی بیٹیاں، کوفہ اور شام کا بازار، ارے شام کا دربار، اور علی کی بیٹیاں، وا محمدہ وا علیہ وا حسنہ۔